آیا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، فإنہا من تقوی القلوب، تو ایسا کرنا دل کے تقوی میں سے ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بقرعید کے ایام آتے ہیں، بچوں کو جو ہے وہ جانور جلدی لے آ کر دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ گائے کو پکڑ کر یا بیل کی رسی یا موڑا پکڑ کر پورے علاقے میں دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے فربا جانور قربان کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں بقرعید کے ایام میں، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن پل صراط پر تمہیں پل پار کروانے میں تمہاری مدد کرے گی، اسے بھگائیں، گھمائیں پھرائیں، پریشان کریں۔ آپ مجھے بتائیے قیامت کے دن اگر ہمارے کو پریشانی ہوئی کہ ہم پل صراط پر آگے نہیں پار کر سکے، اللہ نہ کرے، اور وہ جانور آیا اور ہمیں اس نے منع کر دیا، تو اب مجھے بتائیے اس وقت انسان کو کتنی شرمندگی ہوگی۔ کہ نشانی ہے، اس کی تعظیم کرو، اس لیے کہ اس سے تمہیں جو ہے دل کا تقوی ملے گا۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں دل کی پرہیزگاری یا تقوی کیسے نصیب ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کی تعظیم کرو، اس سے اللہ تمہیں دل کی پاکیزگی عطا فرما دے گا۔ جو آپ نے دیکھا ہوگا میلہ لگتا ہے، شو بازی ہوتی ہے، اپنے اوپر رکھ کر بات کروں، میں ایک پلاٹ لوں کرائے پر اور میں 10-15 جانور 10-10 12-12 15-15 لاکھ کے جانور لے آؤں اور اس کے اندر مٹی لگا کر انہیں جو ہے ہار وغیرہ پہنا کر کھڑا کر دوں وہاں پر، اور 5 بجے سے لے کر شام 10 بجے تک ٹوکن رکھ دوں کہ بھائی 10 روپے اندر ٹکٹ ہے، آمدنی کا سبب بھی بنا لوں، تو آپ مجھے بتائیے چلنے والا آدمی یہی کہے گا کہ بھائی یہ شعبان صاحب نیت کے اندر جو ہے نا کھوٹ آ چکی ہے، یہ ریاکاری کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ لوگ شوشہ کرتے ہیں، ان کو واہ واہ چاہیے ہوتی ہے، حالانکہ یہ واہ واہ اللہ کے یہاں نہیں پہنچتی۔ جو چیز پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے، جھنجھوڑ کر کہہ دیا لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو ہرگز نہ پہنچے گا ان کے گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ان قربانی کے جانور کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، جو تمہارا تقوی ہے وہ اس کی بارگاہ میں ضرور پہنچے گا، کہ تم نے کس نیت کے ساتھ قربانی کا جانور لائے ہو۔ اگر خدا نہ کرے کوئی اچھے جانور لے آئے تو آپ کو شریعت نے اتنی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس کے بارے میں بدگمانی کریں، دیکھو یار یہ ریاکاری کر رہا ہے، نہیں، کیا پتا اس کی نیت کے اندر اخلاص ہو اور آپ نے بدگمانی کر دی، آپ کے اعمال ضائع ہو گئے۔ کوئی بندہ بڑے کام کرتا ہوا دکھ رہا ہے تو آپ بولے ماشاءاللہ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوگا، وہ ریاکاری کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے، لیکن اگر وہ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہو اور آپ نے دل کے اندر کے لیے بدگمانی کر دی، تو آپ مجھے بتائیے آپ کا کون سا درجہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس بندے کے متعلق بدگمانی لے آئی؟